سجاد سعودیہ گیا تو اس کی بیوی فون پر کہتی کہ اماں مجھے بہت مارتی ہیں، مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ تو سجاد کی ماں کہتی کہ تمہاری بیوی کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتی رہتی ہے، اور سجاد اماں کی باتوں پر یقین کر لیتا۔ ایک دن اماں نے اسے فون پر بتایا کہ اس کی بیوی چھت سے کود کر مر گئی ہے اور اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد اماں نے اسے دوسری شادی کے لیے پاکستان بلوایا تو وہ پہلی بیوی کی قبر پر دعا کے لیے گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب وہاں پر بوسیدہ حالت میں۔ سجاد بہت خوش تھا۔ اپنے سر پر پہنا ہوا کلا اتارتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رباب اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ سرخ لباس میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ سجاد جانتا تھا کہ رباب کو یہاں تک لانے میں اسے کس قدر پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ اماں کی بہن کے ہاں اس کی بچپن کی منگنی ہوئی تھی۔ سارے خاندان والے جانتے تھے کہ عائشہ سجاد کی منگیتر ہے، مگر یونیورسٹی کے اولین دنوں میں ہی سجاد کے دل کو رباب بھا گئی۔ خوبصورت، سادہ مزاج اور نرم لہجے میں بولنے والی رباب۔ سجاد کو پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اپنی باقی کی ساری زندگی رباب کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عائشہ کے ساتھ اپنی بچپن کی منگنی توڑ کر وہ رباب کے ساتھ شادی کرے گا۔ عائشہ کے ساتھ اسے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا۔ یوں ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ وقت پر فیصلہ لے لیا جائے۔ وہ جانتا تھا اماں اس سے بہت محبت کرتی ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے ایک رات اماں کے سامنے رباب کے ساتھ شادی کی بات رکھ دی تھی۔ سجاد مطمئن تھا مگر اماں تو بری طرح سے بگڑ گئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے سجاد، تم جانتے ہو میری بہن کے ہاں تمہاری منگنی ہوئی ہے، تمہاری منگیتر تمہارا انتظار کر رہی ہے، میں یہاں شادی کے انتظامات کر رہی ہوں اور تم نے باہر کسی لڑکی کو پسند کر لیا ہے۔ یہ یونیورسٹی کی لڑکیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، خوبصورت اور پیسے والے لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ اماں جو بولنا شروع ہوئیں تو پھر رکی ہی نہ۔ سجاد انہیں دیکھتا رہ گیا، لیکن آخر ماں تھیں، سجاد نے کسی نہ کسی طرح انہیں منا ہی لیا۔ بھوک ہڑتال اور گھر چھوڑ جانے کی دھمکیاں کام کر گئی تھیں اور آخر کار اماں نے عائشہ سے منگنی توڑ کر رباب کے گھر رشتہ لے جانے کی حامی بھر لی۔ رشتہ لے جایا گیا۔ رباب کے گھر والے سادہ مزاج کے مڈل کلاس لوگ تھے، مگر سجاد کے ابا کافی دکانیں چھوڑ کر مرے تھے، جس کی وجہ سے ان کے حالات کافی بہتر تھے۔ شادی تک کے تمام معاملات میں اماں نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی، مگر سجاد بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا ایک بار رباب دلہن بن کر آ گئی تو اماں کا پتھر دل پگھلا دے گی، اور آج رباب دلہن بن کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ وہ بےحد حسین لگ رہی تھی۔ منہ دکھائی کی انگوٹھی رباب کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے سجاد نے اس سے بس ایک ہی درخواست کی تھی کہ وہ اماں کی باتوں کو اپنے دل پر نہ لے، اگر وہ اسے سختی سے بات کریں یا برا سلوک کریں تو بھی وہ سجاد کی خاطر ان سب باتوں کو نظر انداز کر دے۔ رباب سر ہلا کر رہ گئی۔ ساس کا سرد رویہ تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ شادی کے ابتدائی دن خوشی خوشی گزر گئے۔ سجاد نے دکانوں پر دوبارہ سے جانا شروع کر دیا۔ مارکیٹ میں ایک ہی قطار میں ان کی 5 دکانیں تھیں جہاں کپڑے کا اعلیٰ قسم کا کاروبار ہوتا تھا، مگر سجاد کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جلد ہی وہ غربت کی چکی میں پسنے والا ہے۔ شادی کے بعد بمشکل 10 دن ہوئے تھے جب ایک رات 2 بجے کے قریب سجاد کا فون بجا۔ سجاد نے اٹھ کر فون اٹھایا۔ وہ اس کے ایک ملازم کا فون تھا جس کا گھر مارکیٹ کے قریب تھا۔ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دکانوں میں آگ لگ گئی ہے۔ سجاد کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے وقت نہ دیکھا اور اسی وقت گاڑی نکال کر مارکیٹ پہنچا۔ وہاں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف تھیں۔ آگ صرف سجاد کی دکانوں میں نہیں بلکہ پوری مارکیٹ میں لگ چکی تھی۔ آگ نے پوری مارکیٹ کو جلا کر تہس نہس کر دیا۔ سجاد کی دکانیں بالکل سامنے تھیں، سب سے زیادہ وہی متاثر ہوئیں۔ 1 روپے کا سامان نہ بچا۔ دکانوں کے ساتھ پوری مارکیٹ کی حالت خستہ تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ سجاد دوبارہ اتنی جلدی کام شروع نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جو کچھ رقم جمع تھی وہ تو اپنی شادی پر لگا چکا تھا۔ دکانیں کیا جلیں، پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ یہ مارکیٹ منحوس ہے۔ سجاد نے بگڑتے حالات کے پیش نظر کوشش کی کہ یہ دکانیں بیچ کر کوئی نیا کاروبار کر سکے، مگر مصیبت اکیلے نہیں آتی۔ دکانیں خریدنے پر کوئی تیار نہ ہوتا۔ ویسے بھی جلی ہوئی دکانوں کا کسی نے کیا کرنا تھا۔ رفتہ رفتہ کر کے گھر میں رکھی ہوئی ساری رقم لگتی چلی گئی۔ اماں دبے لفظوں میں سجاد کو طعنہ دیتی کہ وہ ایک منحوس لڑکی کو بیاہ کر لے آیا ہے۔ رباب خاموشی سے گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ وہ جانتی تھی سجاد پریشان ہے۔
انہی دنوں سجاد کے ایک دوست نے سجاد کو آفر دی کہ سعودیہ میں ایک بہت اچھی نوکری مل رہی ہے، اس کی تعلیم بھی اچھی ہے۔ سجاد کچھ لمحے تو سوچتا رہا، گھر کے حالات بگڑ رہے تھے، گاڑی بک چکی تھی، کھانے پینے پر واضح فرق پڑا تھا، پیچھے گھر میں کمانے والا بھی کوئی اور نہ تھا۔ یہ ایک سخت فیصلہ تھا مگر اسے بہرحال کرنا ہی تھا۔ آخر کار اس نے اپنے دوست کو ہاں کہہ دی۔ آن لائن انٹرویو میں وہ کلیئر ہو چکا تھا، اب بس سعودیہ جانے کی تیاری کرنی تھی۔ رباب نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ابھی تو خوشیوں بھرے دن شروع ہی نہیں ہوئے تھے کہ جدائی کا وقت آن پہنچا تھا، مگر سجاد خود مجبور تھا۔ مگر وہ حیران تھا، نہ جانے اماں اتنی مطمئن کیوں تھیں۔ سجاد نے اپنے جانے کی بات کی تو ان کے چہرے پر ایک اطمینان سا پھیل گیا۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ، مرد کو کاروبار کے لیے کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، میری اور رباب کی بالکل فکر مت کرنا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گی۔ اماں کی بات نے سجاد کو مکمل طور پر مطمئن کر دیا۔ اسے لگا کہ رباب نے اماں کا دل جیت لیا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اماں تو ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھیں۔ ان کے اندر جلنے والی رقابت کی آگ بجھی نہیں تھی۔ انہیں رباب سے شدید نفرت تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے ماں کی مرضی کے اوپر ایک انجان لڑکی کو ترجیح دی تھی۔ رباب کی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ خاموشی رہی۔ سجاد الوداع کہہ کر سعودیہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ رباب بجھے دل کے ساتھ گھر واپس پلٹ آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہ 2 سال کا عرصہ گزرے اور سجاد واپس آ جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ 2 سال اس کے لیے قیامت سے بھی برے دن بن جائیں گے۔ ابھی اس نے گھر میں قدم رکھا تھا کہ ساس نے چادر اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہنے لگی، اندر میری الماری میں یہ چادر ٹانگ دو، گھر کی صفائی کرو اور کھانا بھی بنا لو، میں تو بہت تھک گئی ہوں، آرام کروں گی۔ رباب پہلے یہ سارے کام کرتی تھی، خاموشی سے گھر کی صفائی کرنے میں لگ گئی۔ اگلے روز بھی رباب پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد کھانا بنا کر بامشکل اپنے کمرے میں جا کر لیٹی ہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد اسے ساس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ کب سے آرام کر رہی ہو بی بی؟ پورا گھر گندا پڑا ہے، ایک ذرا سا کام تم سے نہیں ہوتا۔ سبز قدم جب سے آئی ہے ہمارے گھر کی خوشیوں کو کھا گئی ہے، میرے بیٹے کو بھی پردیس میں بھیج دیا اور اب خود اندر پڑی پلنگ توڑ رہی ہے۔ رباب ساس کی چیخو پکار سن کر گھبرا کر باہر نکلی اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں کہ پورے گھر کی زمین پر جا بجا مٹی پڑی تھی، جس کے اوپر پانی اس طرح پھینکا گیا تھا کہ وہ کیچڑ سا بن گیا تھا۔ گھر کے سارے بستروں کے کور، صوفوں کے کور اور پردے اتار کر اماں نے ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ کچن میں برتنوں کا انبار تھا جو سنک کے اندر جمع تھے۔ رباب نے حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی تو وہ یہ سارے کام کر کے بامشکل کمرے میں گئی تھی۔ صبح فجر کے وقت سے لگی وہ 1 بجے کے قریب فارغ ہوئی تھی، لیکن گھر پھر سے گندا کیسے ہو گیا؟ رباب نے یہی بات ساس کو کہنے کی کوشش کی تو وہ الٹا اس پر برس پڑی۔ ہاں، اب تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ گھر میں نے گندا کیا ہے؟ چھوٹے بچے نہیں ہیں گھر میں، آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ کام خود سے نہیں ہوتا اور الزام مجھ پر لگا رہی ہو؟ فون آنے دو سجاد کا، میں اسے بتاؤں گی کہ اس کی پسند کی لائی ہوئی بیوی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ رباب گھبرا گئی۔ سجاد نے پہلے روز ہی کہا تھا کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کبھی نہ کرنا اور ان کی کہی ہر بات کو خوش دلی سے برداشت کرنا۔ اس نے ساس سے معذرت کی اور فوراً سے جھاڑو اٹھا کر دوبارہ صفائی کرنے لگی۔ شام تک وہ گھر کی صفائی کرتی رہی اور پھر تو یہ معمول بن گیا۔ دھلے ہوئے برتن دوبارہ سے گندے ہو کر سنک میں پڑے ہوتے، کچن کی شیلف پر سوکھا آٹا اور سالن گرا ہوا ہوتا۔ وہ کھانا بنا کر رکھ کر جاتی، واپس آتی تو کھانے میں نمک اس قدر تیز ہوتا کہ وہ کھانے لائق نہ رہتا۔ مجبوراً رباب کو دوبارہ کھانا پکانا پڑتا۔ آٹا گوندھ کر فریج میں رکھتی اور اگلی صبح اٹھ کر دیکھتی تو فریج بند ہوتا، آٹے میں سے بدبو اٹھ رہی ہوتی۔ مجبوراً اسے دوبارہ آٹا گوندھنا پڑتا۔ وہ ایک ہی کام کو دن میں کئی مرتبہ کرتی۔ اماں اسے کام نہ کرنے کے جرم میں کبھی تھپڑ مار دیتی اور کبھی پاس پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر دے مارتی۔ اس روز بھی رباب کھانا بنا کر واش روم گئی تاکہ وضو کر لے اور واپس آتے ہی اس نے دیکھا ہانڈی الٹی پڑی تھی، سارا سالن چولہے اور سلیب کے اوپر بہہ رہا تھا۔ رباب ہکا بکا رہ گئی۔ اماں کھانا مسلسل مانگ رہی تھیں۔ رباب نے ڈرتے ڈرتے انہیں آ کر بتایا کہ سالن گر گیا ہے۔ سجاد کی ماں کے پاس اس وقت مسالہ کوٹنے والا ڈنڈا پڑا تھا، اس نے وہی اٹھا کر رباب کے سر پر دے مارا۔ رباب کے سر میں بری طرح سے چوٹ آئی، اسے شدید تکلیف محسوس ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
اماں کی چیخو پکار جاری تھی۔ رباب نے دوبارہ سے کھانا بنایا اور انہیں دیکھ کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے اب تک سجاد کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر اس رات اس نے خوب روتے ہوئے سجاد کو بتایا کہ اماں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، گھر کے کام خراب ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ سے کرتی ہے۔ وہ اماں پر الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے یہ سب کچھ کون کرتا ہے۔ سجاد حیرت کا شکار ہو گیا۔ اماں نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجبوراً اس نے اگلے روز اماں کو فون کیا۔ سجاد کی ماں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی اور جیسے ہی سجاد چپ ہوا وہ کہنے لگی، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں تم نے ایک پاگل لڑکی کو لا کر میرے سر پر بٹھا دیا ہے۔ یہ خود عجیب حرکتیں کرتی ہے، بنا ہوا سالن پھینک دیتی ہے، گھر گندا کر دیتی ہے اور پھر خود صفائیاں بھی کرتی رہتی ہے۔ سارا دن پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہے اور اونچا اونچا ہنستی ہے اور کمرے میں گھس کر نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ اماں نے واضح طور پر رباب کی ذہنی حالت پر خدشہ ظاہر کیا۔ سجاد نے انہیں ٹال کر فون بند کر دیا اور پھر تو یہ معمول بن گیا۔ رباب کے نمبر سے اب فون آنا بھی بند ہو چکے تھے۔ نامعلوم کیا بات تھی، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے رباب کا فون لے کر توڑ دیا ہے اور گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ وہ سارا دن رباب پر گہری نظر رکھ کر بیٹھی رہتی۔ ان کی زندگی کا بس یہی مقصد بن گیا تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے بس رباب کو کچوکے لگاتی رہتی۔ انہی دنوں رباب کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ موبائل اس کے پاس تھا نہیں، چھوٹا بہن بھائی بھی کوئی نہ تھا، باپ پہلے ہی مر چکا تھا۔ رباب اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایک دور پار کے رشتہ دار نے آ کر رباب کو اطلاع دی۔ اس کا دل پھٹنے لگا۔ رباب نے چادر اوڑھی اور فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئی، مگر ساس نے اپنی آخری حد دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سجاد کی ماں نے رباب کو ماں کے جنازے تک پر نہ جانے دیا۔ وہ روتی بلکتی رہی، مگر سجاد کی ماں نے دروازے کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس چھپا لی۔ وہ پوری رات چیخ چیخ کر روتی رہی۔ ساس نے اسے اس کی ماں کا آخری دیدار بھی نہ کرنے دیا۔ اگلے دن سجاد کا فون آ گیا۔ اسے کسی نے نہ بتایا تھا کہ رباب کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسے فون پر پیچھے کسی کے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار پوچھا، اماں پیچھے کون رو رہا ہے؟ اتنے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا ٹی وی چل رہا ہے؟ سجاد کی بات پر اس کی ماں لہجے کو رنجیدہ بناتے ہوئے بولی، کیا بتاؤں سجاد بیٹا، جب سے تم گئے ہو تمہاری بیوی کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی اپنے کمرے میں اونچی اونچی آواز میں چیخو پکار کر رہی ہے۔ محلے کے لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ آخر بہو کو کیا ہو گیا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کو بھی دکھا چکی ہوں، لیکن کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اماں کی اس بات نے سجاد کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس نے رباب کے موبائل کا پوچھا تو اماں نے کہا کہ رباب نے اپنا موبائل پانی والی ٹینکی میں پھینک دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا ہے۔ اب تو سجاد کو بھی شک ہونے لگا کہ واقعی اس کی جدائی کا رباب پر کوئی برا اثر تو نہیں پڑ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد کام سے چھٹی لے کر پاکستان واپس جائے گا، مگر اس سے پہلے ہی ایک بری خبر اس تک پہنچ گئی۔ ایک روز وہ کام سے چھٹی کر کے اپنے کوارٹر واپس جا ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ سجاد نے راستے میں ہی کال اٹینڈ کر لی۔ دوسری جانب اماں تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سجاد پریشان ہو گیا، کیا بات ہے اماں، آپ کیوں اس طرح سے رو رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر سوال کیا، مگر دوسری جانب ماں کی ہچکیاں تھمتی نہ تھیں۔ روتے روتے وہ بمشکل بولی، تیری بیوی نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ اماں کی بات تھی یا گویا کوئی تیر جو سجاد کے سینے میں کھپ کر رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے موبائل کی جانب تکنے لگا، مگر اماں بار بار یہی بات دہرا رہی تھیں کہ رباب کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے آپ سے ہی ڈرنے لگی تھی۔ اسی دوران اس نے آج دوپہر کے وقت چھت سے کود کر خودکشی کر لی ہے۔ سجاد کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ موبائل کی سکرین تاریک ہو چکی تھی، مگر وہ یوں ہی اسے ہاتھ میں لے کر دیکھتا رہا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ چلتے چلتے سڑک کے بیچ میں آ پہنچا تھا۔ اچانک گاڑی کی زوردار ٹکر نے اسے سڑک کی دوسری جانب اچھال دیا۔ سجاد کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اسے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ اسے 3 روز بعد ہوش آیا تھا۔ ٹانگ میں فریکچر ہوا تھا اور اگلے 3 ماہ تک وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ سجاد کے شب و روز شدید تکلیف میں گزرنے لگے۔ اسے رباب کی یاد آتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اس کی اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ وہ دوبارہ ماں سے فون کر کے پوچھ سکے کہ اس نے رباب کے کفن دفن کا انتظام کیسے کیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سعودیہ میں اس کے دوست نے اس کی بیماری کے دنوں میں اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔
اماں کی کال آئی تو سجاد کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ سی گئیں۔ سجاد نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے رباب کی لاش کو کہاں دفنایا، تو اماں نے اسے بتایا کہ اسی قبرستان میں جہاں سجاد کے باپ کو دفنایا گیا تھا۔ سجاد کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے رباب کے ساتھ اپنی آنے والی پوری زندگی گزارنی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اتنا چھوٹا ہوگا۔ بستر پر پڑے پڑے اسے کئی دن گزر گئے۔ وہ دن رات رباب کو یاد کرتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا۔ 3 ماہ بعد سجاد کی ٹانگ حرکت کرنے کے قابل ہوئی۔ اب وہ پاکستان جا سکتا تھا، لیکن اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اماں اسے ہر روز فون کر کے واپس آنے کا کہتی، مگر سجاد واپس جانا ہی نہ چاہتا تھا۔ وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے لگا، اتنی محنت کرتا کہ رباب کا خیال اس کے ذہن میں بھی نہ آئے، مگر ایک پل کے لیے بھی رباب اس کے ذہن سے الگ نہ ہو پاتی۔ اسی شدید پچھتاوے نے آ گھیر لیا تھا کہ وہ اسے وہاں تنہا چھوڑ کر سعودیہ آیا ہی کیوں۔ اس کے یہاں آنے کے بعد ہی تو اس کی ذہنی حالت خراب ہوئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ اماں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ واپس آ جاؤ۔ سجاد نے بھی اب کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، اور تبھی ایک روز اماں کا فون آیا۔ آج وہ خلاف معمول بہت خوش لگ رہی تھیں۔ سجاد پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا بات ہے اماں، آج تو آپ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ سجاد کے سوال پر اماں مسکرا دیں اور کہنے لگیں، ہاں خوش کیوں نہ ہوں میں بیٹا، آج تیری خالہ آئی تھیں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ جہاں انہوں نے عائشہ کی منگنی کی تھی وہاں سے بات ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ پھر عائشہ کے رشتے کے لیے پریشان تھیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ایک بار پھر تمہارے لیے عائشہ کی بات کر لی۔ وہ تمہارے ساتھ عائشہ کی شادی کرنے پر رضامند بھی ہیں۔ پرانی ساری باتیں وہ بھلا چکی ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم بھی پاکستان لوٹ آؤ اور عائشہ کے ساتھ شادی کر لو۔ سجاد ماں کی بات سن کر خاموش رہ گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اب وطن واپس جانا چاہتا تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ماں کی خواہش کو ضرور پورا کرے گا، مگر وہ اماں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس لیے انہیں بتائے بغیر اپنی ساری جمع پونجی سمیٹ کر وطن واپس آ گیا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ اسی قبرستان جانے کا تھا جہاں رباب کو دفن کیا گیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ رباب کی قبر کون سی ہے، بس یوں ہی اندازے سے قبروں کے کتبے پڑھتا ہوا وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور تبھی وہ چونک سا گیا۔ قبرستان میں ایک بوسیدہ سی قبر کے پاس ایک سیاہ چادر اوڑھے ہوئے ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کا وجود سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ سجاد کو عجیب سا لگا۔ بھری دوپہر کا وقت تھا، قبرستان میں اس کی سوا اور کوئی نہ تھا۔ نہ جانے وہ کون غم کی ماری تھی اور کس کی قبر پر رو رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر آس پاس نظریں دوڑانے لگا، اور تبھی وہ بری طرح سے چونکا۔ قبر کے پاس روتی ہوئی عورت کی آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، امی آپ کہاں چلی گئیں؟ مجھے آپ کا آخری چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ سجاد کی ماں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں ہر روز آپ کی قبر پر آتی ہوں، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ کاش میں آپ کا آخری چہرہ دیکھ لیتی۔ کاش اس روز سجاد کی ماں گھر کے دروازے پر تالا نہ لگاتی اور میں آپ کا آخری دیدار کر لیتی، تو میرے دل کو سکون آ جاتا۔ آپ کی موت کی اطلاع نے تو میرے ہوش و حواس ہی چھین لیے۔ میرے چیخنے چلانے اور رونے دھونے کو میری ذہنی بیماری قرار دے کر میری ساس نے محلے بھر میں مجھے پاگل مشہور کر دیا۔ نہ جانے انہوں نے سجاد کو کیا کہا کہ چند روز بعد ہی اس نے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اس طلاق نامے کے بعد میں کہاں جاتی، مجبور تھی۔ آپ کے اسی چھوڑے ہوئے گھر میں جا کر رہنے لگی، جہاں اب خالی در و دیوار ہیں، بس آپ نہیں ہیں۔ اتنا کہتے ہی وہ لڑکی پھر سے رونے لگی تھی۔ سجاد سناٹے میں رہ گیا تھا۔ یہ سب وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ بے اختیار ہی وہ گھوم کر قبر کی دوسری جانب پہنچا۔ یہاں سے اس لڑکی کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، مگر سجاد بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ رباب تھی۔ سجاد نے قبر کے کتبے پر نگاہ ڈالی، وہ اس کی ماں کا نام تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا، اور اسی پل روتی ہوئی رباب کی نظر سجاد پر پڑی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے سجاد کی جانب دیکھنے لگی، اور جب اسے یقین آیا کہ وہ کوئی اور نہیں واقعی سجاد ہے تو یک لخت اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ مگر سجاد جو اب تک اس کے کہے ہوئے لفظوں کے حصار میں تھا، یکدم پکار اٹھا، رک جاؤ رباب، مجھے ساری بات بتاؤ، کس نے تمہیں پاگل قرار دیا اور کس نے تمہیں طلاق دی؟ میں نے تو تمہیں کبھی طلاق نہیں دی، بلکہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ سجاد جلدی سے بول اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ رباب چلی جاتی وہ اسے زندہ دیکھ کر ہی ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا۔
دونوں کے لیے یہ ایک شدید جھٹکا تھا، مگر ابتدائی شوق سے سنبھلنے کے بعد رباب نے روتے ہوئے سجاد کو بتایا کہ ماں کے انتقال کے کچھ عرصے بعد وہ شدید طور پر صدمے کا شکار رہی اور اسی دوران ایک طلاق نامہ اسے دکھایا گیا جس میں سجاد کے سائن تھے۔ رباب ان دنوں اتنی بری ذہنی حالت میں تھی کہ اس نے غور کرنا مناسب ہی نہ سمجھا کہ طلاق نامہ اصلی ہے یا نقلی۔ ساس نے گھر سے نکال دیا تو وہ خاموشی سے ماں کے گھر چلی گئی۔ سجاد اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ ماں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس نے تو کبھی کوئی طلاق نامہ بھیجا ہی نہیں تھا۔ یقیناً انہوں نے جعلی کاغذات تیار کروائے ہوں گے۔ رباب کی بات سن کر اسے ماں کی ساری اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ شاید یہ خدا کی مصلحت تھی کہ وہ گھر جانے کی بجائے پہلے قبرستان آیا۔ یقیناً اللہ اسے اس کی بیوی سے ملوانا چاہتا تھا۔ سجاد نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا۔ اس نے رباب کا ہاتھ پکڑا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد مجھے کوئی تم سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے پر خوشی آ گئی، یہ جان کر کے سجاد نے تو اسے کبھی طلاق دی ہی نہیں۔ اس کا اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ سجاد اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھر لے جا رہا تھا جہاں وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہنے والے تھے۔